لیکن پھر ہم پچھلی 5 6 7 10 دہائیوں تک، 10 تو چلے نہیں، جو 6 7 دہائیاں ہیں ان میں ہمارے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ اب جب آپ ایسے کشمیری جو نہتے ہیں، جن کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، جو دہشت گرد نہیں ہے، انہیں آپ انڈین ایجنٹ کہیں گے، غدار کہیں گے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کریں گے اور کھلی فائرنگ کریں گے، لوگوں کی قتل و غارت دوسری دفعہ، ایک دفعہ پہلے ہو چکی ہے، اب دوسری دفعہ شروع ہو چکی، ایک کارکن شاذب کے نام سے پہلے ہی شہید ہو چکے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کیا انڈیا کو مدد نہیں کر رہے کہ وہ یہاں پر انٹرفیئر کریں؟ اور بالکل وہ 1971 والی صورتحال ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہاں ہوں گے۔ انڈیا کا بڑا ڈیزائر ہوگا کہ کسی طریقے سے جو کچھ 1971 میں مشرقی پاکستان میں ڈیولپ ہوا وہی وہ آزاد کشمیر میں کسی طرح سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں، لیکن آپ کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف یاد رکھیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروائی جا رہی، بھاگ بھاگ کے جہاز کے ہم چکر لگا رہے ہیں، معاہدے تک خود لکھ رہے ہیں، اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں ان کو معاہدہ دیتے ہیں، پھر ان سے واپس لے کے ادھر بھیجتے ہیں، پھر ادھر سے لے کے واپس دیتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کرواتے ہیں، ہم نیگوشیٹر ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، نہ ہی بلوچوں کے ساتھ بات کرنی ہے بیٹھ کے، نہ ہی آپ نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جن کا آپ سے ڈائریکٹلی کانفلکٹ ہے، نہ ہی آپ نے ملک کے اندر کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، سیاسی جماعت سے، تحریک انصاف سے آپ نے ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم کرنا ہے، لیکن بیٹھ کے بات نہیں کرنی۔ اور اب آپ وہی کام آزاد کشمیر میں بھی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے، آپ نے آزاد کشمیر میں جو دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں اور اس میں دہشت گردی کے تحت لوگوں پر مقدمے بنا رہے ہیں، یہ جو ساری موومنٹ ہے اس کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا ہے؟ متی اللہ جان نے سوال پوچھا۔ اس کے جواب میں ایڈوکیٹ جنرل ندیم، جو کوئی پرامن احتجاج نہیں کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں لیکن آپ نے احتجاج سے پہلے ہی دفعہ لگا دی، وہ پچھلے احتجاج کو دیکھ کر لگائی تھی، اس میں جو کچھ ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل ندیم اس کے بعد وہ کہتے ہیں، متی اللہ جان ان سے پوچھتے ہیں لیکن پچھلے احتجاج کے تو سارے مقدمے آپ نے ختم کر دیے تھے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل ندیم کہتے ہیں کہ وہ ملک میں امن لانے کے لیے ختم کیے گئے تھے۔ اب یہ حالت دیکھ لیجئے کہ مذاکرات کیے، 68 جو ان کے معاہدے تھے ان کو مانا، اس کے اوپر ایک معاہدہ جو ہے وہ اس پر دستخط کیے، تمام مقدمات جو ہیں وہ خارج کیے، اور اب دوبارہ انہی مقدمات کو کہتے ہیں ہم نے سامنے رکھ کے ان پر دہشت گردی کی جو ہے وہ دفعات لگا دی ہیں۔ ابصار عالم صاحب نے، جو اگین ایک آپ انہیں جرنیلی ٹاؤٹ کہہ لیں، وہ بہت ہی قریب ہیں ملٹری جرنلز کے، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے، آزاد کشمیر کے اندر ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے، مطلب کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا ہے، اور ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے، ریاست مطلب ملٹری جنرلز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام لوگ ہیں یا ان کے فالوورز ہیں ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا، اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور انہیں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی، اور ان کے خلاف جو بھی کرنا پڑا وہ کیا جائے گا۔ جب یہ جو بھی کرنا پڑا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سے قتل و غارت کی بو آتی ہے۔ جب بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، اس کے بعد یہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ اب ابصار عالم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کلوز کر دیا گیا ہے، الیکشن اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، ایگزام جو ہیں، امتحانات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، کالجز اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جو کچھ کرنا پڑا وہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ ابصار عالم جو ہے وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی روح رواں ہیں ان کو اب غدار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین اما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جاوید چودھری صاحب، وہ بھی پاکستانی ملٹری جرنلز کے بہت قریب ہیں، وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے تو کشمیریوں کو باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا ہے اور یہ گنوایا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اور آخرکار آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو یہی باور کروایا کہ آپ غدار ہیں اور آپ انڈین اما پر، ہندوستان کے اما پر آپ یہ سب کچھ یہاں لالسنس کر رہے ہیں اور ملک کے خلاف غداری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہم نے افغانستان کے لیے جنگیں لڑی، وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں بھی، ظاہر ہے کشمیر تو پاکستان کا ہے، ایک طرح سے حصہ ہی ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو الگ رکھا گیا ہے، آزاد کشمیر اس کو کہتے ہیں ہم، وہاں پر الگ سے گورنمنٹ ہے، لیکن بہرحال اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہ بھی اب آپ کے سامنے، وہ بھی ان سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنگیں لڑیں۔ جاوید چودھری صاحب ملٹری جرنلز کے بہاف پر اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں وہ بھی غدار کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستانی لیگیسی میڈیا ہے اس کو منع کر دیا گیا ہے، اس کریک ڈاؤن کے بارے میں کوئی خبر پاکستانی میڈیا پر آپ کو نہیں ملے گی۔ پاکستانی میڈیا کو آج دوپہر کے بعد منع کر دیا گیا کہ آپ نے اس ایشو کے اوپر کوئی رپورٹنگ نہیں کرنی، بہت لمیٹڈ رپورٹنگ کرنی ہے، اس کو بالکل کوریج نہیں دینی۔ اس لیے اگر آپ پاکستان کے عمومی چینلز کو کھولیں گے تو آپ کو کشمیر کے اندر ہونے والی جو بھی کاروائی ہے، ایکشن ہے، وہ ہوتا ہوا وہاں کور ہوتا ہوا ان ٹیلی ویژنز پر، اخبارات میں نظر نہیں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کی انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت جو
इस वक्त पाबंदी लगाई गई है कश्मीर एक्शन कमेटी पर, उसको इंसानी हकूक कमीशन ने रद्द कर दिया है, उसकी मजम्मत की है। बीबीसी ये कवर कर रहा है और बीबीसी न्यूज कह रहा है कि जो इंसानी हकूक कमीशन है पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है कि आप कश्मीर एक्शन कमेटी के जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे करने की बजाय या उनसे बातचीत करने की बजाय आप उनको दहशतगर्दी के इल्जामात, पर्चे और उनके कवानीन के तहत कलअदम करार दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली ये एक वीडियो वायरल हुई है कि किस तरीके से वहां पर इंटरनेट बंद करने से, मोबाइल फोन बंद करने के बावजूद जो कश्मीरी हैं वो अपना पैगाम गली गली लाउड स्पीकर के ऊपर लोगों को दे रहे हैं। इससे जाहिर है मुल्क के दूसरे इलाकों में भी लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि इंटरनेट बंद भी हो जाए तो आपने अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है आगे तक। तो कश्मीर के अंदर इस वक्त लाउड स्पीकर्स के ऊपर ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि तैयारी पकड़े, हो सकता है लॉन्ग मार्च में 9 तारीख से पहले ही करना पड़े। आने वाले दिनों में देखते हैं अगले एक आध दिन में कि वहां पर क्या दहशत जो है वो रकम की जाती है। लग यही रहा है, जो हमने आपके सामने खबर रखी थी कि फैसला हो गया है कि उनको तबाह बर्बाद करना है। उसके बाद आपको अब उस मीटिंग का अहवाल बता दें। एक मीटिंग हुई जिसमें राजा परवेज अशरफ थे पीपल्स पार्टी से, जिसमें राणा सनाउल्लाह थे, जिसमें और भी अकाबरीन थे जो उस कमेटी में डाले हुए हैं जो कश्मीर के मामलात को हैंडल कर रही है या निगोशिएट कर रही थी कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ। और इसमें वजीर आजम आजकल के फॉर्म 47 के अर्दली शहबाज शरीफ और उनके साथ ISI के DGC, इन तमाम ने एक मीटिंग की। जराए ये क्लेम करते हैं, जी हां, बहुत ही मोतबर जराए ये क्लेम करते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने वहां पर ये बताया वजीर आजम को कि हमने बड़ी कोशिश की, मुज़ाकरात करने की, कामयाब नहीं हुए और अब मैं ये चाहता हूं कि इनका वही हशर किया जाए जो मुरीद के में किया गया। और मैं चाहूंगा कि फील्ड मार्शल साहब इनके ऊपर फिर भरपूर ताकत का अब इस्तेमाल करें। दूसरे लफ्जों में अब नून लीग जो है वो इंडोर्स कर रही है ये जो कत्ल गारत वहां पर खुदा न खास्ता शुरू तो हो ही चुकी, एक जान तो जा चुकी, अभी तक हमें नहीं पता और क्या कुछ हुआ है क्योंकि वहां से इत्तलात अब कम आ रही हैं क्योंकि इंटरनेट वगैरह वहां पर बंद है। अब आप देखिए, अगर ये इंटरनेट बंद करते हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए, जितना वो क्लोज इलाका है, आपको नहीं लगता कि इंडिया अपनी तरफ से इंटरनेट खोल देगा इस तरफ? कोई ऐसा तरीका करेगा कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूं कि इंडिया इधर रोमिंग ऑन कर सकता है, क्या कर सकता है, किस तरीके से वो इंटरनेट दे सकता है, लेकिन अगर इन्होंने वहां पर इंटरनेट बंद